الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت کو ایک ماننے والے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور آخری نبی ماننے والے ہیں، وہ سارے کے سارے، چاہے وہ کسی بھی خطے میں پائے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں پائے جائیں، کسی بھی ذات کے ہوں، کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی برادری کے ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، کسی بھی قوم کے ہوں، وہ سارے کے سارے دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، اکمل مذہب ہے، کامل مذہب ہے۔ اگر اسلام کا مقابلہ دوسرے ادیان سے کیا جائے، دوسرے مذاہب سے کیا جائے، تو یقیناً دوسرے مذاہب کے اندر جو تہذیبیں ہیں وہ ساری کی ساری خیرات کی تہذیبیں ہیں۔ کسی مذہب نے کہیں سے تہذیب لی ہے، کسی مذہب نے کہیں سے تمدن لیا ہے، لیکن ایک واحد اسلام ایسا ہے، دین ایسا ہے کہ اس کا پورا نظام اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو جس دین کی کاملیت کی اور جس دین کے اکمل ہونے کی اللہ رب العزت گواہی دے رہے ہوں، اللہ رب العزت بتلا رہے ہوں، اور دیکھنے میں یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی زندگی میں ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، ہر موقع پر اس کو راستہ بتلاتا ہے، اور ہر موڑ پر اس کو یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ دین اسلام میں اگر یہ موقع آیا ہے زندگی میں تو اس طرح سے کرنا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں آخری نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت تک پہنچائی گئی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کے اندر، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک دین اسلام کی کاملیت کے لیے کافی ہے کہ دین اسلام انسان کی ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان رہنمائی کو ماننے والا ہو، انسان دین اسلام کی تلاش میں ہو، اور انسان اس بات کو تلاش کرنے میں لگا رہے کہ اگر میری زندگی میں شادی بیاہ کا موقع ہے تو شریعت کیا کہتی ہے، لین دین کا معاملہ ہے شریعت کیا کہتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا معاملہ ہے شریعت کیا کہتی ہے، تجارت کا معاملہ ہے شریعت کیا کہتی ہے، نوکری کا معاملہ ہے شریعت کیا کہتی ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک دین اسلام انسان کی ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ شرط یہ ہے
کہ انسان تلاش کرنے والا ہو، انسان دین اسلام کا متلاشی ہو، انسان کے دل میں یہ طلب پیدا ہونی چاہیے کہ آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کام کیا ہے اور امت کو کیا پیغام دیا ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت حقوق العباد کو بیان فرماتے ہیں۔ پورے مضمون سے پہلے اور مضمون کو سمجھنے کے لیے اس تمہید کو جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان سے متعلق 2 حق ہیں۔ ایک وہ حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت سے ہوتا ہے، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جیسے عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یعنی جن کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، اگر کوئی آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کے حق کو چھوڑتا ہے اور پھر وہ سچی پکی توبہ کرتا ہے اور ندامت کے 2 آنسو اللہ کے سامنے بہا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک تعلق ہے حقوق العباد کا، وہ حق جن کا تعلق بندوں سے ہے، وہ حق جن کا تعلق پڑوسیوں سے ہے، وہ حق جن کا تعلق گھر میں رہنے والے افراد سے ہے۔ اور ان کا حکم یہ ہے، اگر کوئی آدمی حقوق العباد میں جو بندوں کے حق کوتاہی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو وہ چاہے کتنی ہی توبہ کرتا رہے، حقوق العباد اس سے معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ جس بندے کے حق میں اس نے کوتاہی کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لی جائے اور وہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی نماز چھٹی ہے، وہ آ کر توبہ کرے اللہ سے اور قضاء عمری کی نیت سے نماز پڑھ لے تو ساری چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی بندے نے کسی کا دل دکھا دیا، یا کسی کی زمین مار لی، یا کسی کا حق مار لیا، تو وہ کتنی ہی توبہ کرتا رہے مسجد میں آ کر، اللہ کے سامنے کتنا ہی روتا رہے، جب تک وہ اس بندے کے سامنے معافی نہیں مانگے گا اور اس بندے کے حق کو ادا نہیں کرے گا جس بندے کے حق میں اس نے کوتاہی کی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ نہایت سنگین معاملہ ہے، اور آج ہمارے معاشرے سے یہ چیز بالکل نکل گئی ہے۔ آج ہم لوگوں نے دین چند چیزوں کا نام سمجھ رکھا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، خیرات کر دی، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم مکمل دیندار ہیں، ہم مکمل اسلام کو ماننے والے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے اور باریک نگاہ سے شریعت پر دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنا تعلق معاملات کا شریعت میں بیان کیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ حقوق العباد کا معاملہ شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ کا دے دینا اور دین کے بہت سارے کام کر دینا، یعنی عبادات کر لینا، اعمال صالحہ کر لینا، صرف یہ دین نہیں ہے بلکہ یہ تو دین کے ایک شعبے ہیں۔ اصل تعلق حقوق العباد کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کی جماعت ہے، وہ مقدس جماعت جن کو بشارت جنت کی دنیا میں ملی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون ہے، سب سے بڑا غریب کون ہے، سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول وہ جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، درہم و دنانیر نہ ہو، جائیداد نہ ہو۔ کیونکہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی غریب کون ہے تو ہمارے ذہنوں میں کیا بات بیٹھی ہوئی ہے؟ یہی تو بھئی جو غریب ہو، جس کے پاس مال پیسہ دولت نہ ہو، وہی تو غریب ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़बान से फरमाया कि मेरी उम्मत का गरीब वो नहीं है कि जिसके पास माल और दौलत ना हो, दिरहम और दनानीर ना हो, बल्कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा फकीर वो आदमी है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आएगा और उसने अमाल सालिहा एक बड़ी मिक़दार में किए होंगे, बड़ी नमाजें पढ़ी होंगी, बड़े रोजे रखे होंगे, बड़े सदका खैरात किए होंगे, लेकिन जब उसको अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, उसके नामा अमाल को लाया जाएगा, तो उसके सामने चंद लोग खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे, अल्लाह यकीनन इसने नमाज़ें पढ़ी, यकीनन इसने रोजे रखे, यकीनन इसने सदका खैरात की, लेकिन अल्लाह इससे मेरा हक दिलाइए। आपका क्या हक है? या अल्लाह इसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था और मैंने इसको माफ नहीं किया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकलता है कि उसके नामा अमाल में से उसको नेकियां दे दी जाएंगी जो हक का मुतालबा कर रहा है। दूसरा आदमी खड़ा होगा, अल्लाह इससे मेरा हक दिलाइए। आपका क्या हक है? अल्लाह इसने मेरा दिल दुखाया था, मेरी इज्जतों को उछाला था। अल्लाह कहेंगे, फरिश्तों इसके नेक अमाल इसको दे दिए जाएं और नेक अमाल में से उसको भी दे दिया जाएगा। तीसरा बंदा खड़ा होगा, अल्लाह इससे मेरा हक दिलाइए। आपका क्या हक है? अल्लाह इसने मेरी गीबत की थी, अब मुझसे माफी नहीं मांगी थी, मैंने इसको माफ नहीं किया। फरिश्तों इसके नेक अमाल, इसकी नेकियां, इसके सवाब इसको दे दीजिए। यहां तक की रिवायत में आता है इस तरह लोग हुकूक का मुतालबा करते रहेंगे और वो नेक आदमी जिसने नमाजें भी पढ़ी होंगी, रोजे भी रखे होंगे और बड़े पैमाने पर इबादत की होंगी, लेकिन उसने लोगों के हुकूक को मारा होगा, उसके सारे के सारे नामा अमाल, सारा का सारा सवाब, सारी की सारी नेकियां हक का मुतालबा करने वालों को दे दी जाएंगी और वो खाली हो जाएगा। और अभी हक का मुतालबा करने वाले बाकी हैं। अल्लाह हमारा हक दिलाइए। आपके नबी ने फरमाया था क़यामत में तो इंसाफ होगा। अगर एक सींग वाली बकरी गैर सींग वाली बकरी को मार दे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकला है कि उसका भी अदल और इंसाफ होगा। हमारा हक दिलाइए। अब अमाल नामे तो खत्म है, नेकियां खत्म हो गई। फरिश्तों इस बंदे के गुनाह इस पे डाल दिए जाएं। इस तरह से चलते 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 सारे हक वालों को हक दिलाया जाएगा। बहुत से लोगों के हिस्से में उसका सवाब आ जाएगा, उसकी नेकी आ जाएगी और बहुत से लोगों के गुनाहों को उस पर डाल दिया जाएगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे कि इस आदमी को मुंह के बल पकड़कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ी, पूरी जिंदगी रोजे रखे, पूरी जिंदगी सदका खैरात की, सब कुछ किया, लेकिन गीबतें की, चुगलियां की, लोगों के हक मारे, बहनों की मीरास नहीं दी, हराम खाया। कितने दिन रहोगे दुनिया के अंदर? वहां सब कुछ होगा और उसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस आदमी, सबसे बड़ा गरीब आदमी ये आदमी है। बात समझ में आ रही है? तो अजीजों, हुकूकुल इबाद का जो ताल्लुक है वो निहायत संगीन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत के बारे में पूछा गया, या रसूलल्लाह एक औरत है, बड़ी नमाजें पढ़ती है, चाश्त भी पढ़ती है, इशराक भी पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, अव्वाबीन भी पढ़ती है, सलातुत तस्बीह भी पढ़ती है, फराइज छोड़िए रातों को नमाजें पढ़ती है, दिन में रोजा रखती है, तस्बीहात पढ़ती है, या रसूलल्लाह आपका उसके बारे में क्या फैसला है? सहाबा ये बतलाओ उस औरत का पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक है? या रसूलल्लाह बदज़बान है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं है, ये औरत जहन्नमी औरत है, रसूलुल्लाह की ज़बान से निकला। क्यों? इसलिए कि इसकी नमाजें और इसकी नफली नमाजें ये काम नहीं आएगी।
पड़ोसियों के साथ अगर बुरा सलूक है, किसी का दिल दुखा रहे हो, किसी पर जबान दराजियां कर रहे हो, किसी की जमीन मार रहे हो, किसी की दुकानें मार रहे हो, तो भाइयों मामला बड़ा संगीन है। चंद दिनों की जिंदगी है, सब यहीं रह जाएगा। फिर दूसरा सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या गया, या रसूलुल्लाह उस औरत के बारे में बताइए जो बड़ी इबादत गुजार तो नहीं है, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती है, फर्ज रोजे रखती है, नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। सहाबा ये बतलाओ कि पड़ोसियों के साथ इसका कैसा सलूक है। या रसूलुल्लाह इस औरत का पड़ोसियों के साथ बड़ा अच्छा सलूक है, लोग बड़ी तारीफें करते हैं, लोगों का बड़ा दिल रखती है। सहाबा ये औरत जन्नती है। अजीजों, ये रसूलुल्लाह का फैसला है। ये नमाजें पढ़ना, ये तहज्जुद पढ़ना, ये सलात तस्बीह पढ़ना, सारी चीजें करना, ये उसी वक्त काम आएगा जब हमारे ऊपर हुकूकुल इबाद नहीं होंगे, बंदों के हक हमारे से मुताल्लिक नहीं होंगे, हम बंदों के साथ अच्छा बनकर रहेंगे। अगर हम मोहल्ले में रह रहे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कीजिए, और वालिदैन को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें। बड़ी कोताही है इसमें। तो मैंने अर्ज किया, मैंने कुरान करीम की 2 आयतें पढ़ी और इन दोनों का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो। जब मक्का मुकर्रमा में इस्लाम नहीं आया, उससे पहले लोगों के यहां अरब कौम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर औरत के बारे में क्या तस्वुर था, वो तफसील से बयान नहीं किया जा सकता, वक्त नहीं है। औरत की इज्जतें नीलाम हुआ करती थी, उनको जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को इज्जत दिलवाई, उनको मकाम दिलवाया, और अल्लाह ने आसमान से यह आयत नाजिल फरमाई, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारुकुम लिनिसाइहिम व अना खियारुकुम लिनिसाई, कि तुम में सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के लिए अच्छे हैं, जिनके अखलाक अच्छे हैं, जिनका किरदार पाकीज़ा है, जिनकी सोच अच्छी है, जिनकी बीवियां, जिनके घर वाले उनसे खुश हैं। और वाना खियारुकुम लिनिसाई, और मैं अपनी बीवियों के लिए तुम में सबसे बेहतर हूं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिर्फ ज़बान से नहीं फरमाया, बल्कि इसको करके उम्मत को दिखला गए। हज्जतुल विदा का मौका है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी खुतबा है, फरमाया इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, मैं तुमको औरतों के बारे में नसीहत करता हूं कि तुम उनके साथ भलाई करो और तुम मेरी नसीहत को कबूल करो। बड़ा तवील खुतबा है, वो तो बयान नहीं किया जा सकता। उसका एक जुज़ ये भी है, आपने किया ये काम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में जिंदगी में 11 बीवियां आई, और आपने जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया उस वक्त आपके निकाह में 9 बीवियां मौजूद थी। आप क्या समझते हैं, हमें और तुम्हें तो एक बीवी संभालना भारी रहता है? आपने 11, और जब आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया 9 बीवियां उस वक्त हयात थी, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 घर उस वक्त चलाया करते थे। आपने सबके साथ अदल किया, सबके साथ इंसाफ किया, सबके साथ मुसावात के साथ जिंदगी गुजारी, और उम्मत को ये करके बदला गए। आप घर आते, आपका जूता फट गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना जूता खुद सिल लिया। ये नहीं फरमाया आयशा ए हुमैरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा को प्यार में हुमैरा कहते थे, ए हुमैरा मेरा जूता सी दो, नहीं फरमाया, बल्कि ताजदार मदीना फख्र कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जूता खुद सिया।
حالانکہ آپ کے 9 گھرانے موجود ہیں، کوئی بھی سل سکتا تھا، آپ کے صحابہ آپ پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، کیا وہ جوتا نہیں سل سکتے تھے آپ کا؟ جوتا سلنے کی بات نہیں میرے بھائی، عشق کی بات ہے تو جوتوں کو چاٹ بھی سکتے تھے، صحابہ تو وہ لوگ تھے، لیکن آپ نے خود سیا۔ آپ علیہ السلام کا کپڑا پھٹ جایا کرتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے میں خود ٹکیا لگا لیا کرتے تھے، یہ نہیں فرمایا اے حفصہ میرا کپڑا پھٹ گیا میرا کپڑا سیو۔ آپ علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح رہتے کہ ہنستے، بولتے، لیٹتے، بیٹھتے، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی اولو العزم نبی ہے، اتنا بڑا پیغمبر ہے، اتنا بڑا رسول ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا تھا، بلکہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ یہ گھر میں ایک عام انسان ہے، ایک عام شوہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عظیم پیغمبر ہے، عظیم رسول ہے، عظیم نبی ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، وہیں آپ ایک عظیم شوہر بھی تھے، آپ نے زندگی کر کے بتلائی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اور آپ کتنا دل رکھا کرتے تھے اپنی بیویوں کا، یہ اس لیے نہیں کہ بات وہیں تک محدود رہ جائے، میں نے بتایا بھی یہ دین جو ہے مکمل دین ہے اور یہ اسلام مکمل مذہب ہے، اس کی ایک ایک چیز امت کے سامنے آنی بہت ضروری ہے۔ اما عائشہ نے روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پانی پیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گلاس لیا اور جہاں اما عائشہ نے اپنے مبارک ہونٹ لگائے تھے تاجدار مدینہ نے اپنے مبارک ہونٹ وہیں لگائے اور وہیں سے پانی پیا۔ کیا پیغام ملتا ہے اس سے؟ اگر ہر شادی شدہ آدمی یہ عمل کر لے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، لیکن کرتے تو نہیں۔ اگر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹائیں تو ہماری بیوی ہم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سرید بنا، سرید جو ہے روٹیوں کا اور گوشت کا بنتا تھا، اب بھی بہت سے لوگ جانتے ہوں گے یہاں سے جو مدرسوں پڑھنے والے وہ تو جانتے ہیں، وہ تو بناتے بھی مدرسوں میں۔ تو سرید بنا ایک مرتبہ، بڑے بڑے گوشت ہوتا ہے اس میں، بڑی بڑی بوٹیاں۔ اب عائشہ نے ایک بوٹی اٹھائی کھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوٹی کو وہیں سے دوبارہ توڑا جہاں سے اب عائشہ کے دانت لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ تو پاکیزہ ہیں، رسول اللہ کو ان کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے لیے تو پوری دنیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کام کر کے دکھلائے۔ کیوں کیا بھائی؟ اس لیے کیا تاکہ آنے والی امت کی زندگیاں آسان ہو جائیں، گھریلو زندگی اچھی گزرے۔ اگر گھریلو زندگی خوشگوار ہے، اگر گھریلو زندگی اچھی ہے تو آپ کا ذہن، آپ کا دماغ سکون میں رہے گا۔ آج محلے کے اندر آپ اپنے محلے میں دیکھ لیجئے، تقریباً کوئی دن جاتا ہوگا کوئی نہ کوئی نوجوان بیٹھا رہتا ہے، بیوی سے لڑائی ہوئی اور طلاق دے دی، اب مولانا دوسرا مسئلہ کوئی بتلا دو۔ کیا بتلا دو بھائی؟ یہ نوبت پہنچی کیوں؟ یہاں تک بات پہنچی کیسے؟ کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانا۔ بہو آئی اور اس کو یہ تصور کیا کہ یہ ہمارے گھر کی خادمہ ہے، شوہر نے بڑا کام لیا، بات تو ہوئی، میں ہوئی، رات دن کی جھگ 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 جھگ، انسان کا بھی دماغ پک گیا اور عورت کا بھی دماغ پک گیا، دونوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی اور طلاق کی نوبت پہنچی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ نے حریرہ تیار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اتفاق حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھی۔ اما عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ کے ساتھ تم بھی کھاؤ۔ یہ دیکھو کتنا عجیب مذاق ہے، رسول اللہ کے ساتھ تم بھی کھاؤ، کہنے لگی میں نہیں کھاتی۔
کہ اگر نہیں کھاؤ گی تو تمہیں اس حریرے سے سان دوں گی. اس امت کی ماں یہ کہہ رہی ہے اما عائشہ. انہوں نے نہیں کھایا. اما عائشہ نے اس کھانے سے حضرت سودا کے منہ کو پورے کو سان دیا. پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی, ہنسے اور فرمایا کہ لے سودا, عائشہ کے ہاتھ میں پکڑتا ہوں, تو بھی اس کے منہ کو سان دے. یہ مذاق ہو رہا ہے, یہ گھریلو زندگی امت کو سکھلائی جا رہی ہے. حالانکہ آپ علیہ السلام یہ سارے کام کیا کرتے ہیں. روایات میں آتا ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا تو آپ علیہ السلام ایسے نکل جایا کرتے تھے گھر سے جیسے کسی کو پہچانتے نہیں ہیں. تو عزیزوں, آج ہمیں ایک دوسرے کے حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے. محلے کے اندر کتنی عورتیں ہیں جو طلاق شدہ ہیں اور وہ گھروں میں رہ رہی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں وہ لوگ. کیا ان پر لعنتیں نہیں برسیں گی جو زنا کو عام کرنے والے ہیں؟ پہلے غصے میں آ کر طلاقیں دے دی اور اب اپنی عورتوں کو گھروں میں رکھ رکھی ہے. حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اللہ رب العزت جس چیز کو حلال کرنے والا ہے اللہ رب العزت حرام کرنے والا بھی ہے. تو اگر شوہر بیوی کے حق کو پہچانے اور بیوی شوہر کے حق کو پہچانے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور ایک بات ہے ساس سسر کی, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ گھروں میں. گھر گھر کی کہانی ہے, ہنگامہ ہے ہنگامہ. کیا ہے؟ لڑکے کی شادی ہوئی, بیوی گھر میں آئی. اب بیچارہ جس کی شادی ہوئی نا وہ تو 2 دھاری تلوار سے ذبح کر دیا جاتا ہے. کیا؟ اگر وہ بیوی کی ماں نے جوروں کا غلام, ماں کی ماں نے بیوی کے ماں کا غلام, وہ جاوے کہاں؟ تو بھائیو, ساس کو بھی یہ بات ضروری ہے کہ وہ آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا کر رکھے. لیکن آج عورتوں کا نظریہ بدل جاتا ہے. بہو گھر میں آئی, نہ خود کام کرے گی نہ ننند کو کام کرنے دے گی, اس کی بہو کام رگڑے گی. بتاؤ یہ ہے نہیں, آج کل یہی چل رہا ہے. پورے گھر کے کپڑے اس پہ ڈال دی جائیں گے, پورے دن مشینوں میں رگڑ جائے گی وہ, اور شام کا کھانا بھی وہی بنائے گی. چند دن کرے گی کام, جب ماحول پہچان لے گی پھر الگ ہو جائے گی, پھر وہی گلا شکوا. اور بہو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ساس سسر میرے ماں باپ ہیں. تو گڑبڑ دونوں طرف سے ہے. اور بات بتاؤ, یہ بات تو تمہیں بڑی عجیب محسوس ہوگی, بہو کے اوپر, آنے والی بہو کے اوپر ساس سسر کی خدمت نہیں ہے. اس سے آگے چلیے, شوہر کے لیے کھانا بنانا اس کی ذمہ داری, اس پہ واجب نہیں ہے. اس نے تو صرف آپ سے نکاح کیا ہے اور نکاح کر لیا. اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ اس نے صرف یہ کہا کہ میں نے فلاں لڑکے کو اپنے نکاح میں قبول کیا. ان دو الفاظ کی لاج رکھ کر اس نے اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے پریوار کو, اپنے گھر کو, اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کر اور اجنبی لوگوں کے بیچ میں آ گئی. اس سے بڑی اس لڑکی کی قربانی اور کیا ہوگی؟ صرف 2 جملے ہی تو کہیں اور پوری زندگی خدمت کرتی رہتی ہے. تو عزیزوں, اگر کسی کے ساس سسر کی خدمت نہیں ہو رہی ہے, بہت سارے ہوں گے یہاں جو سسر ہوں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بنیں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ, آپ بہت سی شکوہ شکایت نہیں کر سکتے. ہاں, آپ اس کے ساتھ ایسے حسن سلوک سے رہیے, اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیجئے کہ بہو کو خود شرم آ جائے اور وہ خود کام کرنے لگے. آپ مجبور نہیں کر سکتے. آپ بدتمیزی پہ اترو گے تو وہ عورت ذات ہے. عورت چاہے پورے جہاں کو چھپا لے اور عورت چاہے پورے جہاں کو ننگا کر دے. اس لیے حکمتیں ہیں. اگر زندگی چاہتے ہو سکون کی تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں. کتنے لوگ ہیں, بہت افسوس ہوتا ہے,
آپ یہ کہو کہ پھر بہت سے لوگ تو کہیں مولانا بالکل کھری کھری بیان کریں. اب بتاؤ بیان نہ کرو تو کیا کروں؟ بتاؤ آپ ہی. میرے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ بھئی نمازی پڑھو نمازی پڑھو نمازی پڑھو روزی رکھو، وہ تو ہوتا ہی ہے بھائی، یہ بھی تو دین ہے. بہت سے لوگ یہ کہیں مولانا بہت جوش میں بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں بیان کرتے تھے، دین کو سمجھاتے تھے. یہ سنت رسول ہے، یہ کوئی ہنگامی باتیں نہیں ہیں، یہ شریعت ہے. اور میں نے سنائی، آپ نے سن لی، اگر عمل میں باتیں نہ آئی تو کل قیامت کے دن اس کا حساب ہونا ہے، آپ ذمہ دار ہو گئے. اس لیے بھائیو اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے. بیوی چاہتی ہے میں فلاں چیز کھاؤ، آپ کھلائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی کبھی گھمانے لے جائیے، یہ سب سنت رسول ہیں. بہت سے ہوتے ہیں بیچارے، اصل میں بہت سے تو دین کو اپناتے ہیں، بہت سے دین کو بدنام بھی کرتے ہیں. ایک شادی ہوئی، نئی شادی تھی، بیوی آ گئی. اب اس نے بیچاری نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی. اب اسے کیا کہ نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ. وہ کہ پڑھ لوں گی. اب ایک دم تو عادت بن دی، اب نماز پڑھ. اب اس کو رات دن سے سر اڑا. بات کہاں پہنچی؟ طلاق ہوئی، چھوٹا ہوا 14 لاکھ روپے میں فیصلہ ہوا. کیا ہوا بھائی؟ آپ آرام سے سمجھائیے اسے، آپ گھر میں تعلیم کا ماحول بنائیے، وہ تو خود ماحول میں ڈل جائے گی. آپ اگر یہ چاہیں کہ وہ میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ مزاج نہیں بدل سکتے، تو یہ تو دین بدنام ہوا. آپ آرام سے اسے سمجھائیے، آپ اسے گھمائیے، کھلائیے، پلائیے، اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جو چیز وہ پہننا چاہتے اسے پہنائیے. مثال کے طور پہ فروغ چلتے ہیں، فروغ میں صدر چھپا ہوا ہے، پہنائیے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور شوہر کے لیے تو ہر چیز پہنی جا سکتی ہے، آپ اسے پہنائیے، کہیے آپ میرے لیے پہنیے. لیکن اسلام اتنا چھوٹا مذہب نہیں ہے کہ اتنا محدود مذہب کہ تسبیح پڑھ نماز، یہ تو غلط بات ہے. ہر چیز کا ایک درجہ ہے ہر چیز کا. زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، گھر برباد ہیں، طلاقوں کی نوبتیں ہیں. مائیں اپنے بچوں کو اور ان کے گھروں کو برباد کر رہی ہیں. اور بیٹی والے سب سے بڑے مجرم وہ ہوتے ہیں جب بیٹی اپنے سسرال کی شکایت وہاں لگاتی ہے اور بیٹی والے اس بیٹی کا ساتھ دیتے ہیں. کیوں دے رہے بھائی آپ ساتھ؟ اس کا شوہر دو بات کہہ سکتا ہے، اس کو اتنا حق ہے. اگر ساتھ دو گے تو اس کا گھر تباہ ہو جائے گا آپ کی بچی کا. اس لیے ان چیزوں کو اپنائیے. موضوع بڑا لمبا ہے، کئی ہفتے چلے گا. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.